Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about use of technology, teaching learning materials and educational aids in inclusive education. आज हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजीज़ को हम किस तरह यूज़ करते हैं और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं और एजुकेशनल एड्स कौन से होते हैं एक इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी supports the inclusion in education of children with disabilities by enabling them to overcome some of the barriers causing their exclusion. ICT mean information and communication technology complements other face-to-face methods and tools such as teacher training and inclusive pedagogy. इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये सपोर्ट करती है एजुकेशन में जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट करती है और मज़ीद उनके जो सीखने में बैरियर्स होते हैं उनको दूर करती है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी हम या टीचर यूज़ करते हैं कि जो डिसेबल स्टूडेंट होते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन में जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको आसानी से पढ़ा सकें। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये जो भी मतलब फेस टू फेस मेथड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं जैसा कि टीचर ट्रेनिंग और इंक्लूसिव पेडागोजी हो गई। नेक्स्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। Assistive technology can support teachers to provide teaching and learning that is accessible to all students. Assistive technology supports students with diverse learning needs within an inclusive लर्निंग इन्वायरमेंट। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है ये टीचर को सपोर्ट करती है किस में, टीचिंग में, क्या हमने स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ाना है। एक टीचर जो है वो किस तरीके से जो डिसेबल बच्चे हैं या एक इंक्लूसिव क्लासरूम है उनको किस तरह पढ़ाएंगे, तो जो भी वो स्ट्रेटजीज होंगी, टूल्स होंगे, तो हम उन्हें असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स इन अ वे दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू देयर नीड्स, कि इस तरह से इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना कि जो उनकी स्टूडेंट की नीड्स हैं उन्हें पूरा कर सके। सेकंड है चेंजिंग द वे अ स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट विद द करिकुलम एंड देयर इन्वायरमेंट। अगर किसी स्टूडेंट के इंटरेक्शन को हम हासिल करना चाहते हैं, उनकी तवज्जो को हासिल करना चाहते हैं, तो उनका तो टीचर जो है अपना मेथड चेंज कर सकता है, अपना वे जो है वो चेंज करें। थर्ड है प्रोवाइडिंग अ मोर अप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिबल वे फॉर स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर करिकुलम। एक मुनासिब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है एक मुनासिब और एक्सेसिबल वे प्रोवाइड करें स्टूडेंट के लिए जो अपने नॉलेज का डेमोन्स्ट्रेट मतलब मुजाहरा कर सकें और करिकुलम को, कंटेंट को समझ सकें। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। बहुत ही अहम टेक्नोलॉजी है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग इज़ एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट गिव्स ऑल स्टूडेंट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। यस, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग जो है ये टीचिंग और लर्निंग की अप्रोच है जो स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं जिससे वो कामयाब होते हैं। इसके भी पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट UDL इज, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स नॉट। द वर्ड यूनिवर्सल may throw you off. It may sound like UDL is about finding one way to teach all students. Second है universal design for learning gives all students an equal opportunity to succeed. Third है this approach to teaching and learning offers flexibility in the ways students access material and show what they know. Fourth है UDL मतलब universal design for learning also looks for different ways to keep students motivated. इसमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट जो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग टेक्नोलॉजी है, जो अप्रोच है, जो टूल्स हैं, इसके ज़रिए से टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को सही तरीके से पढ़ा सकता है। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो
جو کریکولم ہے، کنٹینٹ ہے، اسے سمجھ سکیں۔ اور مزید اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ٹیچنگ اور لرننگ کے دوران ٹیچر فلیکسیبلٹی اختیار کرے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ اچھا بیہیو ہو اور ایکول اپرچونیٹی پرووائڈ کرے ہر اسٹوڈنٹ کو جو وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اور مزید اس میں یہ ہے کہ یونیورسل ڈیزائن فار لرننگ مختلف طریقے سے اسٹوڈنٹ کو ہم موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے یونیورسل ڈیزائن فار لرننگ کے ذریعے سے ہم اسے موٹیویٹ کریں گے کہ ہاں آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ اس طرح ریڈ کریں گے تو آپ فرسٹ پوزیشن لیں گے، اچھے مارکس آئیں گے، اس طرح سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے اس کی کچھ ٹیکنالوجیز کی ایگزامپلز ہیں۔ فرسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ آڈیو پلیئرز اینڈ ریکارڈرز، کہ ہم کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں اسپیشل اسٹوڈنٹ وہ ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کے ذریعے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اٹ may help your child to be able to listen to the words while reading them on the page. Many ebooks have audio files, and smartphones and tablet computers come with text-to-speech software that can read aloud anything on your child's screen. If kids struggle with writing or taking notes, an audio recorder can capture what the teacher says in class so they can listen to it again at home. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ای بکس جو ایپ ہے الیکٹرانک بکس اس کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ڈیورنگ لیکچر وہ سن بھی سکتے ہیں، سن کر یاد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈیورنگ لیکچر کے دوران وہ اپنے ایک سافٹ فارم میں مطلب ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں تاکہ وہ گھر جا کر دوبارہ اپنا ریڈ آؤٹ کر سکیں کہ ٹیچر نے ہمیں کیا پڑھایا تھا، بکس میں جو ہے وہ سافٹ فارم میں الیکٹرانک بکس اس میں کیا ہے، تو وہ دوبارہ اپنے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے اور اسے یاد کر لیتے ہیں۔ دوسری ہے کورس مینجمنٹ سسٹم، کہ یہ کیا ہے۔ کورس مینجمنٹ سسٹم CMS is an internet-based application that provides access to course content, manage student enrollment, and monitors student performance. Content management system and learning management system are terms used to refer to a CMS, means course management system. کورس مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ ایک انٹرنیٹ بیسڈ اپلیکیشن ہے جو ایک کورس مطلب جو بھی کنٹینٹ ہے اسے مینیج کرتی ہے، اور اس طرح مینیج کرتی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اس تک پہنچ سکتے ہیں، وہ قابل رسائی ہوتا ہے۔ وہ ڈفرینٹ مطلب سوشل میڈیا جس طرح ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں یا گوگل انٹرنیٹ مختلف ویب سائٹ سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کی پرفارمنس کو بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں، اور کنٹینٹ اور مزید یہ ہے کہ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم یہ دونوں ریفر کرتے ہیں کورس مینجمنٹ سسٹم کو، کہ یہ کورس مینجمنٹ سسٹم میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ اسسٹیو ٹیکنالوجی اینڈ ٹرانزیشن سروسز، یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اس کی ایگزامپلز ہیں۔ Technology has the potential to enhance a school's outcomes and to help prepare students with disabilities for life after school. Also, it could add some enjoyment to these students' academic experience and might be more practical in some cases. This software contains 39 strategy tools to support learning, behavior, and transition in high school and beyond. 2 special education teachers used the software with their high school students for one semester. The results show that the usability features were rated very high by both teachers and students. یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں یہ ایک انہانس اسکول مطلب یہ اسکول کی جو پوٹینشیل جو ان کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں ان کو زیادہ انہانس کرتا ہے، مطلب ان کو ٹاپ پہ لے آتے ہیں۔ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس طرح سے اسپیشل اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، ان کو ایسی سروسز دی جاتی ہیں جس میں وہ اسکول کے آؤٹ کم یا ان کے جو پروگریس ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ ہائی لیول پر ہوتی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اس کے ذریعے، اور اس میں مختلف
سافٹ ویئر موجود ہوتے ہیں، اس میں کوئی 39 اسٹریٹجیز پائی جاتی ہیں جن کے ذریعے ان کے لرننگ کو زیادہ تیز کیا جاتا ہے، وہ اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، ان کا بیہیویئر چینج بھی کیا جاتا ہے، اور مزید وہ ہائی اسکول اور مزید ہائی اسکول کے آگے کالجز، یونیورسٹیز وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو ان کی بہت سی سروسز ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ ہے ٹیچنگ لرننگ میٹیریل اینڈ ایجوکیشن ایڈس، کہ کون کون سے میٹیریل ہوتے ہیں اور کون کون سی ایڈس ہیں۔ فرسٹ ہے ٹیچنگ لرننگ میٹیریل. Inclusive education is largely based on an attitude towards educating students with special needs. Inclusive education is reliant on student access to curriculum. Schools must create opportunities using activities, space, and materials so that all students can learn. جیسے اس میں پڑھانے کے لیے مختلف میٹیریل یوز کیے جاتے ہیں، اس میں ایٹیٹیوڈ کو یہ مطلب ایک ایٹیٹیوڈ پر بیس کرتے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن میں، کہ اسٹوڈنٹ کی کون کون سی اسپیشل نیڈز ہیں ان کو تاکہ پورا کیا جا سکے، اور زیادہ بیس اس کا کیوریکولم پر ہوتا ہے کہ کس طرح کا کیوریکولم ہونا چاہیے جیسے ان کا بیہیویئر، ان کی جو پروگریس ہے وہ بھی امپروو ہو سکے۔ اس میں یہ ہے کہ لارج ٹیبل ہونی چاہیے، ٹیکنالوجیز ہونی چاہیے، مینیپولیٹو مین کے بلاکس کی شیپ میں ان کو پڑھایا جائے، اس میں ویژول ایڈز ہونے چاہیے، پازیٹیو بیہیویئر مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے ہیومن نیچر. Childhood has evolved as a special stage of life, during which the individual has the time and opportunity to learn what it takes to survive in the particular situations into which he is born. For humans, this period of time can be as long as 18 years. Other animals either have shorter childhoods or need no parenting at all. مین کہ اس میں وہ اسٹوڈنٹ کی نیچر کیا ہے، وہ کس بیس پر ریڈ کرتا ہے، اور اس کا کیا مائنڈ ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ کس مائنڈ سے پڑھتا ہے۔ اس میں بچے کے ہم مائنڈ کو دیکھیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے، زیادہ اپرچونیٹیز دیں گے تاکہ وہ اپنے خود کو بیان کر سکے، ایکسپلین کر سکے خود کو کہ وہ کس پانی میں ہے، کتنا وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اس طریقے سے ہم مختلف میٹیریلز کے ذریعے انہیں پڑھائیں گے، مطلب اور مزید اس کی ایج کے لحاظ سے بھی یہ ریلیٹ کرتا ہے کہ وہ کس ایج کا بچہ ہے، اس کی کیا ڈیفیکلٹیز ہیں، کیا چیلنجز ہیں، تو اس سے ہم ان کو دیکھیں گے اور انہیں پڑھائیں گے۔ تھرڈ ہے ادر ٹیچنگ میٹیریل اینڈ ٹیچنگ ایڈس. Education is an integral part of the society. Everyone must get an education, and teaching students is not an easy profession, and even to get knowledge is not easy as it sounds. So, teaching aids are necessary today. It promotes students to learn and engage them in learning in various engaging ways. The meaning of teaching aids is a tool that helps to understand both of them. مطلب وہ کہتا ہے ایجوکیشن جو ہے یہ سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہے، یہ بہت ہی اہم حصہ بن چکا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کو حاصل کرے، اور ٹیچنگ اسٹوڈنٹس جو ہے یہ ایک ایزی پروفیشن نہیں ہے، جو ٹیچر نے پڑھانا ہے، ایک ٹیچر پروفیشن جو ہے وہ بھی ایک ایزی شعبہ نہیں ہے۔ ٹیچر کے لیے ایک نالج ہونا ضروری ہے، تو نالج ایک پڑھنے میں مطلب ایک لفظ نالج جو ہے یہ سننے میں آسان ہے، لیکن اس کی گہرائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ہر جو مختلف میٹیریل ہوتے ہیں، ٹیچنگ ایڈ ہوتے ہیں، وہ ہر ٹیچر کو اپنانے چاہیے اور مختلف اسٹریٹجیز کو دیکھنا چاہیے۔ اس کی ایگزامپلز ہیں ٹیچنگ ایڈ کی، وہ ایکچوئل آبجیکٹس، مطلب وہ فیس ٹو فیس جو بھی پڑھانا چاہتا ہے ایکچوئل آبجیکٹس ہونے چاہیے، ریلی طور پر بلاگس جس طرح ہوتے ہیں ان کے ذریعے پڑھائے، فلیش کارڈ، سلائڈس، پاور پوائنٹ پر سلائڈ بنی ہوتی ہیں، چارٹس کے ذریعے انہیں پڑھائے، پکچرز، میپس، بلیٹن بورڈس، ماڈلز etc. نیکسٹ ہے ٹائپس آف ٹیچنگ ایڈس. تھرڈ ٹائپس ہیں اس کی ویژول ایڈس.
ऑडियो एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं विजुअल एड्स। विजुअल एड्स आर साइंस ऑफ विजन। इट इंक्लूड एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ मैप, फ्लैश कार्ड, पिक्चर, वाइट बोर्ड etc। विजुअल जो है इसमें ये एक विजन की सेंस में जाती है कि एक विजुअल के ज़रिए हम देखते हैं, या फेस टू फेस जो होती है उसे विजुअल एड कहते हैं, फेस टू फेस। ये जिस तरह नक्शा हो गया, हम फेस टू फेस ही नक्शे को देखते हैं, पिक्चर हो गई, वाइट बोर्ड हो गया, ये हमारी विजुअल एड्स होती हैं। ऑडियो एड्स कौन सी होती हैं? ऑडियो एड्स और कॉमन टीचिंग टूल। ये कॉमन टीचिंग टूल है जिस तरह विच इंक्लूडिंग क्लास, स्टीरियो सिस्टम, इंडिविजुअल हेडसेट, रेडियो एक्स्ट्रा। हाँ, ये ऑडियो के ज़रिए जिस तरह रेडियो वगैरह होते हैं, स्टीरियो सिस्टम, इसके ज़रिए हम उनको मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स कौन से होते हैं? It involves a sense of vision as well as hearing. All video aids are sensory material. They can be produced and used a planned component of education programs. ये विजन के साथ रिलेट करता है, जिस तरह एज वेल एज हेयरिंग, मतलब ये दोनों के साथ रिलेट करता है, ऑडियो विजुअल एड दोनों। इसमें तमाम वीडियो एड्स जो हमारी विजन के साथ रिलेट करती हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से होंगे? मोबाइल टेक्नोलॉजी है, लैंग्वेज है, गेम्स हैं, न्यूज़पेपर, लैब इफेक्टिव लर्निंग, ये तमाम जो है ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाती हैं। लास्ट में है व्हाई डू यू यूज़ टीचिंग एड्स। क्या एक टीचर जो है वो टीचिंग एड्स क्यों यूज़ करता है? द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स कैन फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस बाय मेकिंग इट इंटरेस्टिंग एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। The use of teaching aids enables learners to use their hearing or seeing abilities and actively perform something while learning. टीचिंग एड जो होती हैं इनको यूज़ करते हैं, एक लर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर सकती है, और इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं कि वो टीचिंग एड्स के साथ ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो यूज़ करते हैं टीचर, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, और इससे टाइम भी कम कंज्यूम होता है और पढ़ाने में भी ईजी हो जाता है और आसानी से उनको समझ भी आ जाती है। तो इसलिए टीचर जो है वो टीचिंग एड यूज़ करते हैं, और ये एक देखने, सुनने और एक एक्टिवली तौर पर टीचर जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसमें हमने यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में पढ़ा, और जो उनकी टाइप्स होती हैं टीचिंग एड्स हैं उनके बारे में पढ़ा। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। एक पीपीएससी के हवाले से देखा जाए या कोई इंटरव्यू, इसमें सब तमाम एक मजमूआ है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जो है स्पेशल एजुकेशन का ही सब्जेक्ट है। Thanks for watching. I hope you like this video. Do share, subscribe and comment for more videos. Stay happy and be blessed. Thank you. Allah Hafiz.